ایران کی یہ جنگ Death to America. عام جنگ نہیں ہے، کیونکہ اس بار ایران کا سب سے بڑا ہتھیار ایٹم بم نہیں بلکہ ایک سمندری راستہ ہے جسے دنیا ابنائے ہرموز کے نام سے جانتی ہے۔ Strait of Hormuz actively shut down by the conflict. Will escort tankers through the strait if needed. ایران کے بالکل قریب موجود یہ راستہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹا ہے، لیکن حقیقت میں یہ پوری دنیا کی معیشت کی شاہ رگ ہے۔ دنیا کے تقریباً 20% تیل کی ترسیل اسی ایک راستے سے ہوتی ہے۔ Oil prices have been on a roller So coaster. small that you couldn't even fit Luxembourg inside of it. کویت، عراق، قطر، UAE اور سعودی عرب جیسے ممالک اپنا سارا تیل اسی راستے سے دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ Aramco, it is the largest energy company in the world. اور یہی تیل دنیا کی معیشت کو چلانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ہر روز تقریباً 2 کروڑ سے زائد بیرل تیل صرف اس راستے سے گزرتا ہے۔ سوچیں، صرف 40 کلومیٹر کا ایک راستہ اور اس پر پوری دنیا کی معیشت کا دار و مدار، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے ایران بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اسی لیے جنگ سے پہلے ہی ایران نے امریکہ کو خبردار کر دیا تھا، اگر حملہ کیا گیا تو ابنائے ہرموز بند کر دی جائے گی۔ Iran has now issued a new warning to the United States. لیکن امریکہ نہیں رکا اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر بھرپور حملہ کر دیا گیا۔ چند ہی گھنٹوں میں سینکڑوں لڑاکا طیارے ایران کی طرف بڑھ گئے اور ایک بڑا صحنہ پیش آیا۔ ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا۔ علی حسینی خامنئی. اس کے بعد ایران نے بھی خاموشی اختیار نہیں کی۔ اسرائیل پر میزائل حملے کیے گئے، امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ابنائے ہرموز کو بند کر دیا گیا۔ Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, no ship in every type is not allowed to pass from Strait of Hormuz. تمام جہازوں کو وارننگ دی گئی، اب یہاں سے کوئی نہیں گزرے گی، اور اگر کسی نے کوشش کی تو اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ چند ہی گھنٹوں میں بڑے بڑے آئل ٹینکرز رک گئے، لاکھوں بیرل تیل سمندر میں ہی پھنس گئے، اور اس کے اثرات فوری طور پر پوری دنیا میں نظر آنے لگے۔ تیل کی سپلائی کم، قیمتیں آسمان پر۔ بھارت، چین، جاپان جیسی بڑی معیشتیں متاثر۔ پاکستان میں بھی پیٹرول کی قلت کا خدشہ اور قیمتوں میں اضافہ۔ یورپ میں گیس کی قیمتیں 50% تک بڑھ گئیں۔ دنیا کی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہو گئی، لیکن ایران یہی نہیں رکا۔ رپورٹس کے مطابق اس سمندری راستے میں بارودی سرنگیں بھی بچھا دی گئی ہیں تاکہ کوئی بھی جہاز بغیر اجازت یہاں سے نہ گزر سکے۔ اور پھر ایران نے ایک شرط بھی رکھ دی، جو بھی ملک اس راستے سے گزرنا چاہتا ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے سفیروں کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ یہ پہلی بار نہیں جب تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا ہو۔ آج سے 50 سال پہلے سعودی عرب کے شاہ فیصل نے بھی دنیا کو اسی طرح جھکا دیا تھا، اور آج ایران نے وہی حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، آگے کیا ہوگا؟ ایران اسی طرح ابنائے ہرموز کا راستہ بند رکھیں گے اور دنیا امریکہ پر دباؤ ڈالے گی کہ جنگ ختم کی جائے۔ دوسرا جو زیادہ خطرناک ہے، کچھ
ماہرین کا کہنا ہے کہ شاید امریکہ یہی چاہتا ہے تاکہ عالمی معیشت متاثر ہو اور دنیا ایران کے خلاف ہو جائے، پھر امریکہ سامنے آئے اور خود کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی واضح کر دیا ہے اگر ایران نے راستہ نہ کھولا تو بڑا حملہ کیا جائے اور اسے کھولنا دنیا کے لیے ایک تحفہ قرار دیا جائے گا۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر نے اعلان کیا A ہے message from the newly appointed Supreme Leader, Mojtaba Khamenei. اپنی پہلی سپیچ میں اعلان کر دیا ہے یہ جنگ ختم نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے شہداء کا بدلہ نہیں لے لیتے، علی حسینی خامنئی اور ابنائے ہرموز ابھی بن رہے گی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ کنٹرول کی جنگ ہے، پوری دنیا کی معیشت پر کنٹرول کی جنگ۔ of Iran, where new attacks is allowed to pass the Strait of Hormuz. play that game. They're hitting him